عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہروں کی رہنے والی عورتیں اسے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتی تھیں، چونکہ دیہات کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، زبان بھی صاف ہوتی ہے۔ یہ ان کے ہاں عام رواج تھا۔ چنانچہ جس کے ہاں بچہ ہوتا چند دن وہ دودھ پلاتی، پھر ایک مخصوص جگہ تھی وہاں پہ لا کے بچے کو رکھ لیتی تھی۔ بچے وہاں جمع ہوتے تھے، دیہات سے عورتیں آتی تھیں، اپنی پسند سے بچہ اٹھا کے لے جاتی تھیں، 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی تھیں، پھر ماں کو واپس کر دیتی تھیں۔ چنانچہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے کچھ عرصہ تو آپ کو دودھ پلایا، پھر انہوں نے بھی لا کے رکھا۔ اللہ کی شان، جس دن ہمارے نبی کو لا کے رکھا گیا، اور بھی بہت سارے بچے تھے، جب ہمارے نبی کو لا کے حضرت آمنہ نے رکھا تو اس دن بنو سعد ایک قبیلہ ہے، بنو سعد ایک قبیلہ ہے، ان قبیلے والوں نے آنا تھا اور آ کے بچوں کو چوائس کر کے انتخاب کے ساتھ آ کے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ بنو سعد کی عورتیں آئیں۔ بنو سعد ایک قبیلہ ہے جو طائف کے قریب رہتا ہے، آج بھی ان کے نشانات وہاں موجود ہیں۔ بنو سعد کی عورتیں آئیں تو بنو سعد کی عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، اس کا نام تھا حلیمہ، اور اس کو سعدیہ، ان کو سعدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، حضرت حلیمہ۔ لیکن وہ بنو سعد میں سب سے زیادہ غریب، اتنی غریب کہ چلنے کے لیے کوئی جاندار، کوئی طاقتور سواری بھی نہیں تھی۔ جس اونٹنی پہ چڑھ کر وہ مکے کو چلی تھی، وہ اونٹنی بھی انتہائی لاغر، کمزور، دبلی پتلی۔ چنانچہ بنو سعد کی عورتیں ساری پہلے مکے پہنچ گئیں، حضرت حلیمہ ذرا آہستہ 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 ذرا تاخیر سے پہنچیں۔ جب عورتیں آئیں تو بچے تو بہت سارے تھے، لیکن ان بچوں میں ہمارے نبی کی شانی اور تھی۔ جب کوئی عورت ہمارے نبی کو دیکھتی تو اس کا دل کھنچتا کہ اس بچے کو میں اٹھا لوں، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا تو باپ ہی نہیں ہے، ان کا تو والد ہی نہیں ہے، تو بھئی جب بچہ یتیم ہے تو پیسے ویسے تو نہیں ملیں گے، تو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیتی۔ چنانچہ ہر عورت آتی کسی مالدار کے بچے کو اٹھاتی اور اٹھا کے وہاں سے روانہ ہو جاتی۔ سب سے آخر میں حضرت حلیمہ پہنچی تو سارے ہی بچے جا چکے تھے، بس ایک ہی بچہ وہاں موجود تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جو ہی میں اس بچے کے قریب گئی، جب اس بچے کی طرف میں نے نظر اٹھائی تو وہ بچہ، پہلے تو اس کی آنکھیں بند تھیں، جو ہی میں اس کے قریب گئی تو اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں سے نور نکلا، اور مجھے اس بچے نے دیکھ کے ایک دم وہ بچہ مسکرا دیا۔ کہنے لگی میں نے جب اس بچے کو مسکراتا دیکھا تو اس کی مسکراہٹ نے مجھے ایسا دیوانہ کر دیا کہ مجھے کہا بھی گیا کہ اس کا باپ نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی مال پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا مال پیسہ ملے نہ ملے، میں اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤں گی، اور نہیں تو کم از کم اس بچے کی مسکراہٹی کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون دے دیا کروں گی۔ کیا اس بچے کی مسکراہٹ ہے! چنانچہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اس بچے کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا کے میں نے اپنی اونٹنی میں بٹھایا، تو فرماتی ہیں جو ہی میں نے اس بچے کو گود میں لے کر اونٹنی پہ بٹھایا تو بیٹھتے ہی ایسے محسوس ہوا جیسے میری اونٹنی کو پر لگ گئے ہوں۔ وہ اونٹنی جو مکے سے چلی تھی، جو بنو سعد قبیلے سے چلی تھی مکے کے لیے، اور اسے چلا نہیں جا رہا تھا، مار مار کے میں اس کو مکے تک لائی، اب وہ اونٹنی ایسے جیسے اڑی چلی جا رہی ہو۔ چنانچہ بھاگتے بھاگتے وہ جو عورتیں پہلے روانہ ہو گئی تھیں ان کو بھی کراس کرنے لگی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں ان عورتوں کو کراس کرنے لگی تو ان عورتوں نے کہا حلیمہ یہ اونٹنی وہی ہے جس پہ تو چڑھ کے آئی تھی، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، یہ تو بڑی تیز ہو گئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی اونٹنی تو وہی ہے لیکن اونٹنی کا سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں آئی تو میرے گھر کے سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے،
اور فرماتی ہے میری اپنی چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی. ہم سب حیران تھے کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. ہماری وہی بکریاں جن کے تھنوں سے نچوڑ کے قطرے نکالے جاتے تھے، اب ان کے تھن لبالب بھرے ہوئے، سارا گھر لبریز ہو کر دودھ پی رہا ہے اور پیٹ بھی نہیں بھر رہا، اور پھر پیے چلے جا رہے ہیں اور دودھ بھی ختم نہیں ہو رہا. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے خاوند سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا سارا دودھ جانوروں کے پیٹوں میں، ان کے تھنوں میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے حلیمہ مجھے لگتا ہے جو بچہ تو لائی ہے یہ بچہ بڑا انمول ہے، یہ بچہ بڑا عجیب ہے، یقیناً یہ اس بچے ہی کی برکتیں ہیں. اچھا، حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں وہ ایک دم موٹی ہونا شروع ہو گئی اور ان کے تھن بھی بھرے جانے لگے. تو بنو سعد قبیلے کی عورتیں اپنے چرواؤں سے کہتی، اپنے لڑکے اور لڑکیوں سے کہتی کم بختو تم کہاں اپنی بکری چرانے جاتے ہو، ایسی دبلی پتلی خالی پیٹ لے کے آتے ہو، تم بھی وہاں بکریاں چراؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، دیکھو ان کے تھن کیسے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کتنی موٹی تازی ہو رہی ہیں. تو وہ بچے اور وہ بچیاں اور وہ چروائے کہتے امی چراتے تو ہم بھی اسی جگہ ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، پتہ نہیں جب سے ان کے گھر میں یہ بچہ آیا ہے برکتیں 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 برکتیں. ایک دفعہ حضرت حلیمہ جن کے ہاتھ بکریوں کو چرانے بھیجتی تھی تو انہوں نے کہا مجھے ذرا میں نہیں جا سکتا آج، مجھے مجبوری ہے. تو حضرت حلیمہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج اگر تم بکریاں لے کے چلی جاؤ چرانے کے لیے. تو کہا امی میں چرانے جاؤں گی لیکن اس کے لیے شرط ہے. کہا کیا؟ کہا میرا جو بھائی محمد ہے نا اس کو بھی میرے ساتھ بھیجے. کہا کیا کہہ رہی ہے، اتنا چھوٹا دودھ پیتا بچہ تو بکریوں کو سنبھالے گی یا بچوں کو سنبھالے گی؟ بچے کو سنبھالے گی تو بکریاں بھاگ جائیں گی، کسی اور کے کھیت میں گھس جائیں گی. بکریوں کو سنبھالے گی تو بچے کو کہاں چھوڑے گی، اس لیے بچے کو نہ لے کے جا. کہا نہیں امی جاؤں گی تو محمد کو ساتھ لے کے جاؤں گی، اگر اس کو ساتھ نہیں بھیجنا تو میں نے بکریاں چرانے بھی نہیں جانا. کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا امی پہلے بھی ایک دفعہ میں محمد بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، جب بھائی محمد میرے ساتھ تھے تو میں نے دیکھا جب دھوپ تیز ہو گئی تو آسمان پہ پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے اور مسلسل بادلوں نے ہم پہ سایہ کیے رکھا. ایک بات تو یہ پیش آئی. دوسری بات یہ پیش آئی کہ ویسے جب بکریاں چرانے جاتی ہوں، میں کبھی جاتی ہوں تو بکریاں مجھے ہاتھ ہی نہیں دیتی. ایک کو پکڑتی ہوں دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتی ہوں تیسری بھاگ جاتی ہے. ان کو سمیٹتے سمیٹتے میری تو جان خرچ ہو جاتی ہے. لیکن جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا تو کیا ہوا، میں نے اپنے بھائی کو گود میں لیا ہوا تھا، بکریاں چلی گئیں چرنے کے لیے. تھوڑی دیر میں ساری بکریاں چل کے آ کے میرے بھائی محمد کے سامنے بیٹھ گئیں. وہ بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہی، میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی. جن کی شان ایسی نرالی ہو ان کو کیوں چھوڑ رکھا ہے یار؟